بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد آٹھ شوال ایک اہم دن ہے کہ جس دن حجاز میں آل محمد کے اوپر ایک نیا ظلم کیا گیا اور ان کی قبروں کو مسمار کیا گیا۔ یہ سعودی خاندان اور اس کے ساتھ جو محمد بن عبد الوہاب کا خاندان دینی مذہبی طور پہ جڑے ہوئے ہیں آپس میں، یہ ایک اس طرح کا اتحاد تھا کہ جس نے مسلسل مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، حالانکہ یہ سلفی نہیں ہے۔ سلفیت ایک اہل سنت میں تحریک رہی ہے، ایک حد تک جو ہے 11ویں-12ویں صدی میں شیعہ کے پاس بھی تھی، لیکن یہ زیادہ تر اہل سنت کے پاس ایک تحریک رہی ہے۔ اس کا بنیادی جو فکر ہے وہ یہ تھا کہ ہم دین اسلام کو سمجھیں گے واپس جا کر رسول اکرم کے صحابہ سے، یا پھر ان کے بعد جو تابعین ہیں ان سے، یا پھر ان کے بعد تبع تابعین سے۔ یہ سلف صالح ہیں اور ہم دین انہی سے سمجھیں گے۔ ہم دین کو ان سے بہتر نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ وہ رسول اکرم کے دور کے قریب رہے ہیں، اس لیے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ اس واپسی کا نام سلف ہے، اور یہ تحریک جو ہے وہ مختلف اوقات میں تاریخ میں مسلمانوں کے درمیان اٹھتی رہی ہے کہ ہمیں واپس جانا چاہیے اور وہاں سے دین کو سمجھنا چاہیے۔ یہ اصول سلفیت کا کوئی بنیادی طور پہ درست اصول نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دور میں عرب وہاں پہ تعلیم کا کوئی نظام نہیں تھا، ان کے پاس کوئی فکری کوئی نظام نہیں تھا، ثقافتی کوئی نظام نہیں تھا، کوئی ملک، کوئی قانون، کوئی آئین، اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اکثر لوگ جو ہے وہ پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے تھے۔ مکہ میں جب اسلام کا سورج طلوع ہو رہا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ٹوٹل پورے مکہ میں جو ہے 17 افراد تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اب اس تعلیم و تربیت کے ساتھ یہ سمجھنا کہ وہ لوگ سب سے زیادہ قرآن اور رسول اکرم کی زبان کو سمجھتے ہیں، یہ کوئی زیادہ درست بات نہیں ہے۔ بہت ساری قرآن مجید کی آیات جو نہایت گہری ہیں، ان کے لیے سمجھ چاہیے۔ جب انسان کئی برسوں علوم میں گہرا جاتا ہے تو پھر جا کے کسی حد تک جو ہے وہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اب اس دور میں اگر کوئی انسان اپنی پوری عمر کھپائے اور پھر جا کے کوئی چیز سمجھے، جس دور میں کہ تعلیم عام ہے، علوم ترقی کر چکے ہیں، وسائل و ذرائع بہت زیادہ ہیں، آج کے اس انسان تو کل کا جو ایک بدو عرب تھا وہ جو دین کو سمجھتا تھا وہ تم سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے، یہ کوئی درست بات نہیں ہے۔ خود جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں اور وہ احادیث کے جن کو بہرحال
کہا جاتا ہے کہ جی یہ درست احادیث ہیں، ایسے یہ بخاری کی روایت ہے، مثلا روزے کے باب میں چیپٹر روزے کا ہے، اور روزہ رکھنے کے اوقات کے حوالے سے قرآن مجید کی آیت ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ جی کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاری سیاہ دھاری سے جدا ہو جائے۔ اب یہ جو دو لفظ ہیں سفید دھاری اور سیاہ دھاری، صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ دو صحابہ تھے، انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ سفید دھاری اور سیاہ جو ہے دھاری یہ دھاگے ہیں جو عموماً ہم استعمال کرتے ہیں مختلف چیزوں کو جو ہے کپڑے کو بنانے کے لیے، تو انہوں نے یہ کیا کہ ایک سفید دھاگا لیا ایک سیاہ دھاگا لیا اور رات کو جو ہے وہ آپس میں ملا کے رکھ لیا۔ اب سمجھنے یہ لگے کہ جب یہ جدا ہو جائیں گے تو روزے کا جو سحری کا ٹائم ہے ختم ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ جدا ہونے والے نہیں تھے، ان سے مراد یہ سفید دھاگا سوت کا اور سیاہ دھاگا نہیں تھا، بلکہ یہ صبح کی سفیدی اور اس کا دھاگا اور رات کی سیاہی اور اس کا دھاگا تھا۔ یہ جو ہے وہ اپنے استعمال والا دھاگا جو ہے وہ سمجھ بیٹھے۔ صبح کو پھر رسول اکرم کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ سفید دھاگا سیاہ دھاگا جو ہے یہ سوت کا نہیں ہے، یہ دن اور رات کی جو ہے وہ دھاگا ہے۔ اب یہ تو رسول اکرم کے پاس آ گئے تو ان کو معلوم ہوا، اگر یہ رسول اکرم کے پاس نہ آتے تو آج جو ہے وہ کہا جاتا جی یہ رسول اکرم کے صحابہ ہیں، انہوں نے جو سمجھایا ہم اس سے زیادہ نہیں سمجھ سکتے۔ یہ تصور جو ہے وہ درست تصور نہیں ہے۔ بہت سارے مسائل ہیں کہ جس میں سلف جو ہے انہوں نے ظاہراً جو ہے کمی کوتاہی ان سے ہوئی ہے دین سمجھنے میں۔ کئی معاملات ہیں اور کئی شخصیات ہیں ہمارے ہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کو تعداد کے حوالے سے 1 لاکھ سے زیادہ کہے گئے ہیں، لیکن جن سے روایات ہمارے ہاں پہنچی ہیں وہ 2000 اور چند ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہیں۔ ان میں بھی اکثر وہ ہیں کہ جن سے کسی سے 1 روایت ہے، کسی سے 2 روایات ہیں، کسی سے 3 جو ہے احادیث ہیں۔ کثرت سے روایت کرنے والے بہت کم ہیں، شاید ان کی تعداد جو ہے وہ 20-25 تک جو ہے مشکل سے پہنچے۔ پھر ان میں بھی جو فتویٰ دینے والے تھے وہ بہت کم تھے۔ ان فتویٰ دینے والوں میں بھی جو فہم ہے وہ لازمی نہیں ہے کہ درست فہم ہو، حالانکہ قرآن مجید میں خود تیمم کا ذکر ہے، لیکن بہت بڑی شخصیتیں جو ہے وہ اس سے ناواقف تھے اور وہ یہی فتویٰ دیتے رہے کہ اگر انسان جو ہے وہ مجنب ہو اور اس کو غسل کی ضرورت ہو، پانی نہ ملے تو روزہ نہ رکھے، نماز نہ پڑھے جب تک پانی نہیں ملتا، جبکہ یہ حکم تیمم کا خود قرآن مجید میں ہے۔ اب یہ کہنا کہ جی اس دور کے جو افراد تھے وہ رسول اکرم کے زیادہ قریب تھے، اس دور سے زیادہ قریب تھے اس لیے ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں، یہ کوئی درست بات نہیں ہے۔ بہرحال یہ سلفیت ہے، سلفیت ایک تحریک تھی۔ یہ تحریک ایک مذہب کا روپ دھار لیتی ہے جب یہ 7ویں صدی ہجری میں ابن تیمیہ کے پاس پہنچتی ہے۔ ابن تیمیہ شام کا رہنے والا ایک شخص ہے کہ جو جن حالات میں اس کی تربیت ہوئی ہے اور جو اس کی نفسیات کے حوالے سے ارد گرد کے اس کے حالات تھے اس کو دیکھنا ضروری ہے۔ یہ وہ دور تھا جب تاتاریوں نے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا تھا اور بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجائی جا چکی تھی۔ مغل جو ہے وہ مسلمانوں کے پورے علاقے پر قابض ہو چکے تھے اور اکثر ان مغلوں میں مسلمان بھی ہو چکے تھے۔ اس لیے ایک طرح سے جیسے کہ اب وہ ایک
حق رکھتے تھے کہ وہ بھی مسلمان حکمران بن سکتے ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں میں اس دور میں جو بادشاہتیں تھیں ان میں کردار تو تھا نہیں، یہی مسلمان کلمہ ہوتا تھا، تو کلمہ تو ان کے پاس بھی ہے، اس لیے صورتحال جو ہے وہ پیدا ہوئی۔ اب ابن تیمیہ نے دیکھا کہ ہم مسلمان کمزور ہو گئے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ اس وقت یہ عثمانی خلافت کا تحریک بھی شروع ہو چکی تھی اور بنیاد اس کی پڑ چکی تھی ترکی میں، اور وہ پھیلنا اس نے شروع کر دیا تھا۔ یہ عثمانی جو خلافت ترکوں کی تھی، ان کے نزدیک جو ہے وہ نظام خلافت کا نظام تھا، خلافت راشدہ کا نظام، یعنی پہلے جو 4 خلفاء رسول اکرم کے پاس جو ہے گزرے ہیں ان کو یہ آئیڈیل بناتے تھے۔ بعد میں جو حکمران آئے بنی امیہ کے، معاویہ سے لے کر اور آخری جو حکمران ہے مروان حمار تک، ان سب کو یہ ظالم حکمران تصور کرتے تھے۔ ہاں، اہل سنت کے یہ عقیدہ ضرور ہے کہ چونکہ معاویہ جو ہے وہ رسول اکرم کا صحابی تھا، اس لیے اپنی زبان بند رکھی جائے، اس کو برا نہ کہا جائے، لیکن اس نے غلطیاں کی ہیں اور وہ کوئی صالح حکمران نہیں تھا، اور وہ کوئی خلیفہ رسول نہیں تھا۔ خلافت ختم ہو گئی امام حسن علیہ السلام پر، اس کے بعد کوئی خلافت نہیں ہے۔ یہ اہل سنت کا تھا۔ یہ ابن تیمیہ جو ہے اس نے ایک طرف یہ دیکھا کہ جی ان کے سامنے خلافت راشدہ کا نظام ہے، پھر بھی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ایک طرف وہاں پہ جو ہے وہ ایران میں صفوی حکمران تھے کہ جو اپنے آپ کو شیعہ کہلاتے تھے اور اہل بیت کے نظام کا نام لیتے تھے، اور ان کی اور جو عثمانی خلافت تھی ان کی آپس میں جو ہے وہ مخالفت اور دشمنی تھی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بھی جو ہے وہ اس طرح سے ہیں۔ اب انہوں نے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ تاریخ میں وہ کون سا دور ہے کہ جس میں مسلمان مضبوط رہے ہیں۔ مسلمان مضبوط رہنے کا ان کا نظریہ بھی یہ ہے کہ دین چاہے ہو یا نہ ہو، دین کے احکامات چاہے معطل ہوں، لیکن مسلمانوں کے پاس دنیا کی قدرت و طاقت ہو، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو یہ ایک نظام جو ہے وہ مثالی نظام ہے۔ اس لیے انہوں نے دیکھا کہ یہ مثالی نظام ان کو صرف اور صرف بنی امیہ میں نظر آیا، اس لیے وہ چلے گئے۔ ابن تیمیہ جو ہے انہوں نے مرکز بنایا معاویہ اور یزید اور اس کے بعد آنے والے حکمرانوں کو، بنی امیہ کو انہوں نے معیار بنا لیا۔ اب بنی امیہ چونکہ بہرحال پہلے 3 خلفاء کو تسلیم کرتے تھے، اس لیے انہوں نے بھی تسلیم کر لیا، لیکن چونکہ بنی امیہ حضرت علی علیہ السلام کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اس لیے ابن تیمیہ نے کھل کر اعتراضات کیے ہیں حضرت علی علیہ السلام کی خلافت پر، اور رسول اکرم کی وہ حدیث کے جس میں کہا گیا ہے کہ 12 خلفاء ہوں گے میرے بعد، یہ دین جو ہے 12 خلفاء تک غالب رہے گا۔ تو ابن تیمیہ نے کھل کر جو ہے منہاج السنہ میں یہ لکھا ہے کہ علی علیہ السلام کے دور میں باہمی جنگیں رہیں، کون سا جو ہے وہ امن رہا اور کون سا جو ہے وہ ایک مضبوط حکومت رہی کہ علی علیہ السلام کی خلافت اس 12 خلفاء میں شامل ہو۔ یعنی اس نے ایک طرح سے جیسے کہ علی علیہ السلام کو نکال دیا تھا، لیکن نکال نہیں سکتے تھے، مجبوراً جو ہے وہ رکھا، لیکن معیار انہوں نے بنی امیہ کو قرار دیا۔ اب بنی امیہ ان کے سامنے مثال بن گئے۔ بنی امیہ کا ایک یہ تھا کہ چونکہ بنی امیہ کی جتنی
دشمنی تھی وہ مسلمانوں کے اندر ہی رہی، اور مسلمانوں میں سے ان کے ساتھ رہی جو علی اور اولاد علی سے محبت رکھنے والے تھے، ان کے اندر بھی یہی چیز جو ہے سما گئی۔ اب ابن تیمیہ نے جو نظام بنایا اس میں مرکز جو ہے انہوں نے معاویہ اور یزید اور بنی امیہ کو رکھا، اور پھر ایک سلفیت کے نام سے ایک مذہب بنا دیا، تحریک ایک مذہب میں بدل گئی، جبکہ آج تک جو ہے سلفی بہت سارے ہیں کہ جو اس مذہب کو قبول نہیں کرتے، ابن تیمیہ کی بہت ساری چیزوں کو وہ رد کرتے ہیں، ابن تیمیہ کا جو نظریہ اور عقیدہ توسل کے سلسلے میں ہے اس کو بھی رد کرتے ہیں، ابن تیمیہ کا جو نظریہ اور سلسلہ قبور کے حوالے سے ان کو بھی رد کرتے ہیں، سلفی بھی ہیں لیکن ان کو رد کرتے ہیں، کیونکہ ابن تیمیہ نے ایک تحریک کو ایک مذہب بنا دیا، ایک جامد مذہب۔ اب اس کے دور میں تو اس کو زیادہ پذیرائی نہیں ملی خود ان کی زندگی میں، لیکن یہ 12ویں صدی ہجری میں جب محمد ابن عبد الوہاب نکلا اور اس نے پھر جو ہے سعود جو ہے خاندان کے ساتھ اپنا اتحاد کیا، اور یہ سعود خاندان جو ہے درعیہ میں ایک ڈاکو خاندان تھا، ایک راستے میں جو ہے پڑھنے والا جو ہے وہ گاؤں ہے جو ریاض سے اگر انسان جو ہے جدہ یا مکہ جائے تو راستے میں پڑتا ہے، یہ وہاں سے لوٹ مار کرتے تھے۔ اب ان کے ہاتھ جو ہے وہ ایک نظریہ لگا، وہ نظریہ جو ابن تیمیہ کا تھا اس کو ایک اور بھونڈے انداز میں جو ہے محمد ابن عبد الوہاب نے پیش کیا، اور اس کے نتیجے میں یہ سامنے آیا کہ سامنے جو یہ سلطنت عثمانی ہے یہ بھی سارے کافر و مشرک ہیں، اس لیے کہ توسل کے قائل ہیں، اور یہ بزرگان کی جو قبریں ہیں ان پہ روزے بنائے ہوئے ہیں، اس لیے یہ بھی مشرک و کافر ہیں۔ اسی طرح سے جو عراق و ایران میں حکومتیں ہیں یہ بھی مشرک و کافر ہیں، چونکہ یہ ایک ایسا مذہب تھا جو غیر مسلم کے مقابلے میں خود مسلمانوں کے خلاف ایک ابھارنے والا تھا، اس لیے وہاں پہ سعود جو خاندان تھا اس نے دیکھا کہ یہ ہمارے ہاتھ میں اچھا ہتھیار ہو سکتا ہے، تو انہوں نے توحید کے نام پہ جو ہے وہ سب مسلمانوں کو کافر و مشرک قرار دینا شروع کر دیا، اور پھر جو ہے آہستہ آہستہ ان کی تحریک ایک بین الاقوامی حمایت کے سائے میں چلی گئی، برطانیہ نے حمایت کی، پھر جو ہے امریکہ نے اس کی حمایت کی، یہ ہمیشہ مسلسل اسی طرح سے رہا ہے۔ پھر جب مغربی دنیا تھوڑی آگے آئی تو انہوں نے دیکھا کہ جی یہ مذہب تو ایسا ہے کہ جو اس کا جو کور ویلیو ہے وہ ہے ہی خود مسلمانوں کے خلاف، یعنی یہ سب سے زیادہ مشرک قرار دیتے ہیں ان کو کہ جو مسلمان ہیں، شیعہ ہوں سنی ہوں، یہ سارے جو ہے ان کو مشرک و کافر قرار دیتے ہیں، چاہے صوفی ہوں ان کو بھی مشرک و کافر قرار دیتے ہیں، اس لیے مسلمانوں میں تفرقے کے انداز میں انہوں نے اس کو سرپرستی کی اس کی اور آگے بڑھایا، اور آج خود جو ہے یہ سعودی نظام کا حامی خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ نظام، ہمیں یہ وہابیت جو دنیا میں پھیلائی ہے، جو ہم نے ڈالر خرچ کیے ہیں، جو ریال دیے ہیں، وہ مغرب کے کہنے پہ دیے ہیں، اور انہوں نے کہا تھا تو ہم نے یہ پھیلایا۔ یہ اس طرح کی صورتحال ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کہا گیا ہے احادیث میں، شیعہ سنی دونوں احادیث میں، کہ قبر کو 4 انگلیوں سے زیادہ بلند نہ رکھو۔ اب قبر جو ہے وہ کون سی چیز ہے؟ قبر وہی ہے کہ جہاں پہ مردہ کو دفن کیا گیا ہے، جس کی وفات ہو گئی، پھر اس کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں، تو وہ قبر جو ہے وہ 4 انگلی سے زیادہ بلند نہیں ہے۔ اگر 4 انگلی سے زیادہ بلند ہے تو مکروہ ہو جاتی ہے،
पसंदीदा नहीं है, हराम नहीं है, पसंदीदा नहीं है। लेकिन इस कब्र के ऊपर एक अलहदा से इमारत बनाना, वो इमारत कब्र नहीं है, वो अलहदा से इमारत है। लेकिन इन्होंने जिसको कहते हैं कि चूँकि ये सारे मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब हो या दरिया के ये सऊद ख़ानदान हो, ये सारे जो है बयाबान के रहने वाले थे, इनको इतनी गहरी जो है और नाजुक जो है सोच कहाँ से समझ में आया, उन्होंने जो है इसके ऊपर जो इमारत बनी उसको भी कब्र करार दे दिया और कहा कि ये कब्र जो है वो हराम है और इस इमारत को जो है वो तोड़ना चाहिए, क्योंकि रसूल अकरम ने कहा था कि जी 4 उंगली से ज़्यादा जो है कब्र बनाना हराम है। कब्र जो है वो वही है जहाँ पे दफन हुआ है और मट्टी आप डालते हैं, ऊपर मट्टी आ जाती है सतह ज़मीन तक और फिर जो है उसको ऊपर उठाते हैं। ये 4 उंगली से ज़्यादा मकरूह है। लेकिन उसके ऊपर अगर इमारत जो है वो हराम है, तो ये तो खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक जो बनाई गई वो तो पहले से कमरा था, एक बना बनाया 4 दीवारों का कमरा था और ऊपर जो है छत थी, उसके अंदर रसूल अकरम को दफन किया गया। अगर ये हराम है कब्र के ऊपर इमारत इस तरह से बनाना, तो रसूल अकरम के दफन करना जो सारे सहाबा किसी ने भी एतराज़ नहीं किया, वो खुद हराम होना चाहिए, नऊज़ुबिल्लाह मिन्नार। फिर कहते हैं कि जी ये इस तरह से चूँकि वो पहले बनी हुई थी तो ठीक है, बनी हुई थी, अब इसको क्या करें, लेकिन इसके ऊपर कुब्बा बनाना जो है वो हराम है। अब ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो खामखा की बातें हैं, वरना इमारत एक अलहदा चीज़ है और कब्र का बुलंद होना एक अलहदा चीज़ है। और इस कब्र को बुलंद कहना तब जो है दुरुस्त है जब ये मिट्टी जो है जो डालते हैं वो ज़मीन से ऊपर आ जाए और 4 उंगली से ज़्यादा मकरूह है। लेकिन उन्होंने इसको जो है वो कब्र करार दे दिया और फिर उन्होंने ये कहा कि जी जो भी कब्र की ज़ियारत के लिए आता है ये कब्र परस्त है, ये कब्र परस्ती करते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र अक़दस की ज़ियारत करना मुसलमान जो है वो एक बहुत ज़्यादा अपने लिए नेमत समझते थे, इसलिए बहुत से लोग जब वहाँ पे जाते थे रसूल अकरम के कब्र को जो है वो ज़ियारत होती थी तो खुदा की बारगाह में सजदा करते थे, तेरा शुक्र है कि तूने ये नेमत दी कि रसूल अकरम तेरे रसूल की हमने जो है कब्र की ज़ियारत की है। अब ये कहने लगे कि जी ये जो सजदा करते हैं ये भी इस कब्र को सजदा करते हैं और ये कब्र परस्त है, इसलिए इनको जो है सबसे बड़ा शिर्क यही है, सबसे बड़ा कुफ्र यही है और इनको जो है कत्ल हर चीज़ जो है हलाल है, ये इस्लाम से खारिज हो गए। ये सूरत हाल जो है इनके पास रही है, जबकि ये सूरत हाल ख़ुद जो है अहले सुन्नत में और अहले सुन्नत में भी जो सलफ़ी हैं उन सब से मुख्तलिफ रही है। ये सलफ़ी भी एक मज़हब सलफ़ी है, न कि एक तहरीक सलफ़ी है जो कि तारीख़ इस्लाम में थी। अब हुआ ये कि चूँकि ये इस मुखालफत में चले गए, हम जब इब्न तैमिया को पढ़ते हैं और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को पढ़ते हैं तो अजीब अजीब चीज़ें हमें जो है नज़र आती हैं। मसलन ये सारे जो है हमें यजीद की हिमायत करते हुए नज़र आते हैं, उसकी तरफदारी करते हुए नज़र आते हैं। जो उस पर एतराज़ात हैं उनका खामखा का जवाब देते हुए नज़र आते हैं। सबब क्या है उसका? सबब ये है कि चूँकि मुसलमानों के पास एक अक़ीदे के हवाले से खिलाफत तो ख़त्म हो गई इमाम हसन अलैहिस्सलाम पर, बाकी बादशाहतें हैं। तो बादशाहतों का जवाज़ क्या है, शरई हैसियत क्या है? बादशाह जायज़ है, ये बादशाहत का निज़ाम जायज़ है,
چاہے بنی امیہ کی ہو چاہے بنی عباس کی ہو. کیا یہ جائز ہے؟ کہاں سے جائز قرار دیا جائے گا؟ اب ظاہر ہے کہ اگر خلافت راشدہ ہے تو اس میں تو بادشاہت نہیں ہے. حضرت ابو بکر کے بعد اس کا بیٹا نہیں آیا، حضرت عمر کے بعد اس کا بیٹا نہیں آیا، حضرت عثمان کے بعد اس کا بیٹا نہیں آیا، علی علیہ السلام کے بعد بھی علی علیہ السلام نے نہیں کہا کہ میرے بیٹے کو بناؤ، لوگوں نے خود بنایا آزاد اختیار کے طور پہ. تو خلافت تو بادشاہت نہیں ہے. بادشاہتوں کو کیسے جواز دیا جائے؟ ان کے پاس صرف ایک ہی راستہ تھا، اور وہ تھا معاویہ اور یزید کی حکومت کو جائز قرار دینا. معاویہ ایک بادشاہ ہے، صحابی ہے، اس کو ہم ناجائز کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے بادشاہت جائز ہو گئی. اس کے بعد پھر جو ہے یزید ہے، کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک صحابی نے جو کام کیا ہے وہ غلط ہو سکتا ہے؟ جبکہ خود جو ہے وہ اہل سنت کے کوئی بھی شخص ہو وہ صحابی کو کوئی معصوم نہیں سمجھتا. ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اہل سنت کے مطابق جو ہے ان کا احترام پھر اپنی جگہ پہ، لیکن غلطی کو غلطی کہنا پڑے گا، کوتاہی کو کوتاہی کہنا پڑے گا. یہ آ کر کوتاہی کو کوتاہی نہیں مانتے، غلطی کو غلطی نہیں مانتے. جب انہوں نے بادشاہت کو جواز دے دیا کہ جی خلافت کے علاوہ بھی اسلامی نظام ہو سکتا ہے، اور وہ بادشاہت کا نظام، ساری بادشاہتیں جائز ہو گئی ہیں. آپ دیکھیں کہ اس وقت جو دنیا میں یزیدیت کی حامی، یزید کی حامی آپ کو مولوی ملیں گے، وہ وہی ہیں جو رابطہ رکھتے ہیں سعودی حکومت سے. اب کیوں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ سعودی بادشاہت، اگر کہتے ہیں کہ بادشاہت جو ہے وہ حرام ہے، بادشاہت اسلام کا نظام نہیں ہے، یہ معاویہ کا جو نظام تھا وہ درست نہیں تھا، یہ یزید کا نظام درست نہیں تھا، اس لیے کہ بادشاہت تھی. جب صحابی ہو کے اور بادشاہت غلط ہو سکتی ہے تو آج کے بادشاہ کیسے جائز ہوں گے؟ ان کو جواز کہاں سے ملے گا؟ ان کی شرعی حیثیت کہاں سے ملے گی؟ جب تک وہ یزید اور معاویہ کا دفاع نہیں کریں گے، بنی امیہ کے ان بادشاہوں کا دفاع نہیں کریں گے، موجودہ بادشاہت کو جواز کہاں سے ملے گا؟ اس لیے یہ ایک ایسا نظام تھا کہ جو بادشاہوں کے مفاد کا نظام تھا، بادشاہوں کو جواز فراہم کرنے والا نظام تھا. اس لیے بادشاہوں نے اس کو قبول کیا اور اس کو آگے بڑھایا. اور جب کسی بھی مذہب اور دین کو حکومتی سرپرستی نصیب ہو تو ظاہر ہے کہ وہ پھلنے پھولنے لگتا ہے. کہاوت بھی ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پہ ہوتے ہیں، جو بادشاہ کا دین ہے لوگوں کا بھی وہی دین ہے. اس لیے یہ مذہب اور دین اس طرح سے جو ہے وہ پھیل گیا. اب انہوں نے جو ہے یہ کرنا شروع کیا کہ جب حجاز میں ان کو طاقت میسر ہو گئی، مدینے پہ انہوں نے قبضہ کیا، مکے پہ انہوں نے قبضہ کیا، وہاں کی آبادی کو قتل کیا، غارت کیا، اور کئی مہینوں تک محاصرہ رکھا. پھر سب کو کافر و مشرک قرار دے کر دوبارہ مسلمان ہونے کے لیے کہا، اور کہا کہ جو مسلمان دوبارہ نہیں ہوگا وہابیت کے اس مطابق اس کو قتل کر دیا جائے گا. جب ان کے پاؤں تھوڑے سے وہاں پہ جمے، پھر انہوں نے جو ہے وہ حجاز سے باہر بھی نکلے ہیں، نجف پہ کئی حملے کیے ہیں، کربلا پہ بہت زیادہ حملے کیے، اور وہاں پہ قتل و غارت گری کی. وہاں کے جو مقدس مقامات ہیں ان کو نقصان پہنچایا. لیکن بہرحال یہ محدود رہے وہاں تک. 1926 میں انہوں نے یہ دو جو مقامات تھے، ایک مکہ میں جو
قبرستان جنت معلیٰ کہلاتا ہے. وہاں پہ جو بنی ہاشم کی شخصیات کی قبریں تھیں، حضرت عبد المطلب کی تھی، حضرت ابو طالب کی تھی، حضرت خدیجہ کی مزار تھا، ان سب کو جو ہے وہ بلڈوز کر دیا. اور اسی طرح سے پھر مدینہ میں جو شخصیات کا مزارات تھے، جس میں امام حسن، امام زین العابدین، امام باقر، امام صادق علیہ السلام، ایک روایت کے مطابق حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، ان سب کے مزار جو ایک بنے ہوئے تھے، عمارتیں تھیں، ان سب کو جو ہے ختم کر دیا. یہ اسی کے مطابق کہ قبر کو 4 انگلیوں سے زیادہ نہیں بڑھانا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ جی جب رسول اکرم فتح مکہ ہوا تو علیہ السلام کو بھیجا تھا کہ جتنی قبریں ہیں ان سب کو گرا دو، جبکہ وہ ساری قبریں جو ہے وہ غیر مسلموں کی تھیں، وہ مشرکین کی قبریں تھیں، اور باقی مشرک جو ہے وہ اس کو عبادت کے لیے استعمال کرتے تھے. ان کی جیسے کہ ایک طرح سے جو ہے وہ رب قرار دے کر ان کی عبادت کرتے تھے. کوئی مسلمان خدا کے علاوہ کسی کو رب قرار نہیں کرتا، کوئی مسلمان خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا. یہ مسلمان اور اسلام جو ہے وہ کم از کم اتنا تو انسان کو سکھاتا ہے کہ عبادت صرف خدا کی ہے اور رب صرف خدا ہے. یہ جو عمارت بنی ہوئی ہے یہ صرف اور صرف جو ہے اس کی عزت و آبرو کے لیے ہے، اور جو آنے والے ہیں ان کے آسائش کے لیے ہے کہ سکون سے آرام سے بیٹھ کے جو ہے وہ زیارت بھی کریں، اپنی کوئی جو ہے نمازیں ہیں وہ پڑھیں، اور دیگر جو ہے عبادات انجام دیں. قبر کے پاس کوئی نماز پڑھنا کوئی حرام نہیں ہے. اگر قبر کے پاس نماز پڑھنا حرام قرار دیا جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حجرہ تھا جس میں ان کی قبر بنا دی گئی، حضرت بی بی عائشہ وہیں پہ رہتی تھی اور وہیں پہ نماز پڑھتی تھی. جب وہاں پہ رہنا بھی جائز ہے اور وہاں پہ نماز پڑھنا بھی جائز ہے تو باقی دوسرے جو قبریں اور روزے ہیں ان کا بھی وہی حکم ہونا چاہیے. اس لیے یہ ساری چیزیں ان کے اندر ایک جیسے کہ جس کو کہا جائے کہ حسد اور ایک انتقام تھا کہ جو بنی امیہ نے ایک انتقامی تحریک اٹھائی تھی بنی ہاشم کے خلاف، کیونکہ بنی امیہ کے کافی لوگ اسلام کے ساتھ مقابلے میں قتل ہوئے تھے، تو انہوں نے اہل بیت کے خلاف جو ہے ایک انتقامی تحریک اٹھائی تھی. لیکن اہل بیت بھی باقی رہے اور ان کے ماننے والے بھی باقی رہے. بنی امیہ کے 100 سالہ ظالم ترین دور کے بعد بھی باقی رہے. عباسیوں کے 400 سال 300 سال جو ہے وہ ظالمانہ دور کے بعد بھی باقی رہے. تو یہ اس حوالے سے ایک جو ہے وہ جیسے کہ حسد اور انتقام کے اس میں تھے کہ اتنی کوششیں ہوئیں ان کو ختم کرنے کی، پھر بھی ختم نہیں ہوئی. تو وہ ایک طرح کے جو ہے وہ اس طرح کے حسد اور جلن اور انتقام کی آگ میں تھے، اور انہوں نے یہ سارا جو ہے اس طرح سے انجام دیا ہے. اس وقت جو ہے یہ سلفیت کا مذہب جو ایک شکل و صورت اختیار کر گیا وہابیت کی، یہ زوال پذیر ہے. پوری دنیا میں اب اس کا کوئی ولی و وارث نہیں ہے. مغربی دنیا نے اس کی سرپرستی کی، انہوں نے بھی اب سرپرستی چھوڑ دی ہے. سعودی اس کی سرپرست تھا، اس نے بھی اب جو ہے چھوڑ دیا ہے. اب تو سعودی عرب جو ہے وہ بجائے اس کے کہ وہابیت کی سرپرستی کرے، وہ تو بے دینی کو بڑھاوا دینے کے لیے اپنا پورا سرمایہ جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے. لیکن ابھی تک یہ یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ جنت بقی یا جنت المعلیٰ جو ہے اس کے بننے کے کوئی آثار جلدی ہیں، اس لیے کہ
ٹھیک ہے کہ ان کے اندر سے ایک جو ہے دین کی محبت ختم ہو گئی ہے، دینداری ختم ہو گئی ہے. پہلے بھی نہیں تھی دینداری، صرف ایک جو ہے حکومت تھی اور بادشاہت تھی. لیکن بہرحال ایک حد تک جو ہے وہ اظہار کرتے تھے. اب کھل کے جو ہے بے دینی کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن ان کے اندر سے ابھی تک اہل بیت کی دشمنی اور اہل بیت کے ماننے والوں سے دشمنی وہ باقی ہے، اور یہ باقی رہے گی. اس لیے کہ بنی امیہ کی محبت اور اہل بیت کی محبت ایک دل میں ایک ساتھ آ نہیں سکتی ہے. اس لیے یہ اگر بنی امیہ کو چھوڑتے ہیں تو ان کی بادشاہتوں کا سارا جواز ختم ہو جاتا ہے. اگر یہ بنی امیہ کو لیتے ہیں تو پھر بنی امیہ اور اہل بیت کی محبت ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. ہم نے بھی ایک یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت جو یہ سعودی تحریک ہے، یا یہ جو مذہبی سلفیت ہے، یا یہ جو مذہب وہابیت ہے، اس نے مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصانات پہنچائے ہیں. ان میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ انہوں نے جو روزہ دست ہے ان کو شہید کر دیا. لیکن سب سے بڑا نقصان جو انہوں نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ استعمار کے ایجنٹ بن گئے. مسلمانوں کو انہوں نے بیچ دیا. مسلمانوں کی حمایت جو ہے انہوں نے امریکی حمایت کے اس میں جو ہے وہ دے دی، سرپرستی میں. اور امریکہ مسلسل ان کے ذریعے سے پورے عالم اسلام پہ جو ہے قابض رہا ہے. یہ انقلاب ایران ہے کہ جس کے بعد صورتحال جو ہے وہ بدل گئی تھی. لیکن ہم ان کے جو ہے چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو دیکھیں اور بڑی غلطی جو ان کی ہے ان کو جو ہے وہ نہ دیکھیں. تو یہ ہماری کمزوری ہے، ہماری معرفت کی کمزوری ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے جو یہ مزارات کو مسمار کیا ہے، یہ ان کے اہل بیت سے دشمنی ہے، یہ بے دینی ہے. لیکن جو انہوں نے مسلمانوں کو بیچ دیا امریکہ کے ہاتھ، یہ سب سے بڑی دشمنی ہے جو دین سے، خدا سے، رسول سے، ائمہ سے، اہل بیت سے، یہ سب سے بڑی دشمنی ہے. اس کو ہم نے اپنے نظروں کے سامنے رکھنا ہے. ہمارا مقصد جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے جی وہابیت تو چلتی رہے، یہ سارا کچھ چلتا رہے، لیکن وہاں پہ مزارات جو ہے ان کے اوپر جو ہے عمارتیں بن جائیں، روزہ بن جائے. ہمارا مطلب اور مقصد یہ نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ روزے بھی بنیں، لیکن یہ جو ان کے مغربی سامراج کے ایجنٹ ہیں، ان کی ایجنٹی ختم ہو جائے تاکہ مسلمان آزاد ہو، تاکہ اسلام آزاد ہو. صرف مزارات آزاد نہ ہوں، دین آزاد ہو جائے. مسلمان یہ امریکی تسلط سے آزاد ہو جائیں. اور جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس وقت یہ کوئی دور نہیں ہے، اور آزادی کی جو تحریکیں ہیں وہ مسلمانوں کے اندر ہم آسانی سے دیکھتے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ اس وہابیت کو جو اس کی بنیادی عقائد ہیں اس کو سمجھا جائے. یہ ابن تیمیہ اس کی جو نفسیات ہے اس کو سمجھا جائے، اور جو حالات اس کے ارد گرد تھے جس نے اس کی یہ نفسیات بنائی اس کو سمجھا جائے، تاکہ اس نظریے کو توڑ دیا جائے. جب تک نظریہ نہیں ٹوٹتا تب تک جو ہے وہ نظام ایک جگہ سے ختم ہوگا، دوسری جگہ پہ آ جائے گا، دوسری جگہ سے ختم ہوگا، تیسری جگہ سے آ جائے گا. سعودی سے ختم ہوا تو داعش آ گئی، داعش ختم ہوا تو اب جو ہے کوئی اور طریقہ جو ہے وہ آ جائے گا. یہ چلتا رہے گا. اس لیے ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ علمی طور پر اس جو وہابیت ہے، ان کے جو عقائد ہیں، جو بنیاد ہے، ان کو خاتمہ کیا جائے. اور ان میں بھی سب سے اہم ترین یہ ہے کہ اگر مسلمان مل کے بادشاہت کو غیر اسلامی ثابت کر دیتے ہیں
کہ جی اسلام میں اگر تو حکومت کا نظام ہے تو یا تو نبوت کا نظام ہے، یا پھر شیعہ جو ہے وہ امامت کا نظام قرار دیتے ہیں، یا اہل سنت جو ہے وہ خلافت کا نظام قرار دیتے ہیں۔ ان تین کے علاوہ باقی جتنے بادشاہتیں ہیں یہ سارے غیر اسلامی ہیں۔ اگر ہم یہ ثابت کر دیں اور اس کو جو ہے وہ بنیاد بنا لیں تو باقی ساری عمارت خود بخود ان کی گر جائے گی، اس لیے کہ بنیادی طور پہ اس وقت یہ کھڑی اس لیے ہے کیونکہ عرب بادشاہتوں کو اس نے جواز دیا ہوا ہے۔ اگر یہ جواز دینا بند ہو جائے تو یہ عمارت خود بخود گر جائے گی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ گر رہی ہے، ہمارے نظروں کے سامنے ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان آہستہ آہستہ جو ہے وہ بیدار ہو رہے ہیں، حقائق سے واقف ہو رہے ہیں۔ سوشل میڈیا اور دیگر نے جو ایک انفارمیشن کا سیلاب جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جو ہے بہا دیا ہے، تو لوگ اب جو ہے سمجھنے لگے ہیں۔ انشاءاللہ وقت دور نہیں ہے کہ جب مسلمان آزاد ہوں گے ان سے اور امریکی سامراج سے، اور ایک آزادانہ مسلمان قوم جو ہے وجود میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ ماشاءاللہ قبلہ کافی حد تک ویورز کے جو سوالات ہمارے پاس پہنچے ہیں وہ واضح ہو چکے ہیں۔ مختصراً ایک دو سوال کریں گے کیونکہ وضاحت آپ نے کافی سوالوں کی کر دی ہے جو ویورز کے ہم تک پہنچے ہیں۔ ایک سوال جو بہت اہم ہے، سعودی کے جو ولی نائب ہیں محمد بن سلمان، اس نے یہ غلطی تسلیم کر لی کہ وہابیت ہم نے مغرب کی ایما پر پھیلائی تھی پورے مسلم امت میں، تو کیا یہ دوسری غلطی جو انہوں نے جنت البقیع کے مزارات کو منہدم کیا ہے، وہ غلطی کیا تسلیم انہوں نے کی ہے یا کھل کر واضح طور پر نہیں، بیان؟ کبھی یہ تسلیم نہیں کریں گے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ وہابیت کا جو بنیاد ہے وہ مسلمانوں کی دشمنی پہ قائم ہے، خاص طور پہ پھر جو ہے شیعہ دشمنی پہ قائم ہے۔ اس لیے جب تک یہ مزارات تشیع کی ایک نشانی رہیں گے تب تک یہ کبھی تسلیم نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ اس لیے نہیں ہے۔ منہاج السنہ جو ابن تیمیہ کا ہے وہ پڑھ کے آپ دیکھ لیں، وہاں پہ انہوں نے شیعہ کو رد کرنے کے لیے اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولے ہیں کہ جن کی کوئی حد نہیں ہے، پھر بھی اس کو جو ہے شیخ الاسلام کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی فلاں فلاں کتابوں میں یہ روایت ہے ہی نہیں، جبکہ وہ موجود ہے وہاں پہ۔ کہتے ہیں کہ جی یہ جو من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، والمن والا ہو آدمن آدا ہو، یہ جو والمن والا ہو آدمن آدا ہو یہ تو ہے ہی نہیں، اور پہلا حصہ جو ہے وہ بھی ضعیف ہے، جبکہ سارے مسلمانوں نے علماء نے یہ کہا ہے کہ جی متواتر حدیث ہے۔ جو متواتر ہو اس کو وہ کہتا ہے کہ جی ضعیف ہے، اور جو صحیح ہو اس کو وہ کہتا ہے کہ جی یہ تو ہے ہی نہیں، وجود ہی نہیں رکھتی۔ تو یہ ان کی ایک نفسیات ہے، اور یہ ایک مناظرے کی نفسیات ہوتی ہے، سامنے والے کے ہر چیز کو رد کرنا ہے چاہے وہ کتنی درست کیوں نہ ہو، کیونکہ میں نے نہیں ماننا اس کو۔ اس لیے چونکہ اس وقت جو ہے مذہبیت اور فرقہ واریت جو ہے وہ غالب ہے اس وہابیت پہ۔ وہابیت دین کی نمائندہ نہیں ہے، یہ ایک فرقہ واریت کا جو ہے وہ بیج ہے، اس لیے یہ ہمیشہ مسلمانوں کے مد مقابل ہی رہے گا، تب جو ہے یہ وجود رہے گا۔ اگر وہ تسلیم کرتے ہیں کہ سنی بھی ٹھیک ہے شیعہ بھی ٹھیک ہے تو ان کا وجود ہی ختم ہو جائے گا، اس لیے کبھی تسلیم نہیں کریں گے کہ جی یہ روزے جو ہے انہوں نے جو گرائے ہیں یہ کوئی انہوں نے برا کام کیا ہے۔ اگر وہ دل میں سمجھیں بھی تو کبھی تسلیم نہیں کریں۔
جی قبلہ ایک اور اہم سوال ہے تاریخی پس منظر کے حوالے سے ویورز ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب یہ مزارات منہدم کی جا رہی تھی تو اس وقت تشیع کی کچھ قوتیں موجود ہوں گی یقیناً، انہوں نے کیا اس کے بارے میں کچھ مزاحمت کی، کچھ رکاوٹ یا کوئی ایسی تحریک چلائی اس وقت؟ جی جو علماء تھے اس وقت، کیونکہ نجف جو ہے وہ علمی طور پہ مرکز تھا، باقاعدہ جو ہے اس کو علمی تحریک بھی اٹھائی اس کے جو انہوں نے کہا کہ جی یہ جائز نہیں ہے اور یہ اس طرح سے، اور پھر جو ہے مظاہرات بھی ایک حد تک جو ہے ہوئے، لیکن چونکہ وہ اس وقت جو ہے وہ اٹھ رہے تھے اور اسی نام سے وہ آگے بڑھ رہے تھے، اس لیے ان کو جو ہے وہ کوئی قوت تشیع کے پاس نہیں تھی جس کے ذریعے سے روکا جائے۔ اور ایران میں جو بادشاہت تھی، بادشاہت کا بھی کوئی دین نہیں ہوتا، بادشاہت ہوتی ہے چاہے کسی بھی نام سے ہو، شیعہ نام سے ہو، سنی نام سے ہو، عیسائی نام سے ہو، مسلمان نام سے ہو، غیر مسلم نام سے ہو، بے دین نام میں بادشاہت ہوتی ہے، اس کو صرف اپنا جو ہے مستقبل نظر آتا ہے، وہ کچھ نظر نہیں آتا، اس لیے اس وقت جو ہے کوئی زیادہ مضبوط نہیں تھا۔ اہل سنت جو ہے وہ طاقتیں کافی مضبوط تھیں، اس لیے جب انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ رسول اکرم کے روزے کو بھی نعوذ باللہ اگر گرایا کیا جائے تو دنیا میں بہت زیادہ اس کے خلاف مظاہرے ہوئے اور ریئیکشن ہونا شروع ہوا، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ اگر یہ ہم کام کریں گے تو شاید ہماری تحریک رک جائے گی، آگے نہیں بڑھے گی، اس لیے انہوں نے جو ہے رسول اکرم کے روز اقدس کو نہیں گرایا، ورنہ ان کے نظر میں سب سے بڑا جو ان کی جو زبانی ہے کہ سب سے بڑا بت جو ہے وہ یہ رسول اکرم کا روزہ ہے نعوذ باللہ۔ تو اس وقت جو ہے صورتحال مسلمانوں کی کمزور تھی اور چھوٹی چھوٹی بادشاہتیں قائم تھیں، عثمانی خلافت جو ہے کمزور ہو چکی تھی، برطانیہ جو ہے اور مغربی سامراج جو ہے وہ سعودی کی پشت پہ تھا، اس تحریک کی پشت پہ تھا، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ خلافت عثمانیہ کے خلاف اس کو استعمال کرنا تھا، تو اس وقت جو ہے وہ کوئی قوت جو ہے وہ سامنے نہیں آئی اتنی کہ جو ان کو روک سکے۔ جی ہاں، ایک اور سوال ویورز کی طرف سے بھی بہت آ رہے ہیں، کافی حد تک آپ نے وضاحت بھی کر دی ہے وہابیت اور سلفیت کی۔ ویورز نے ایک سوال بھیجا ہے کہ وہابیت سلفیت سے الگ ہے یا سلفیت وہابیت کی اگلی منزل ہے؟ جی بنیادی طور پہ جیسے میں نے کہا ایک دفعہ دہرائے دیتا ہوں کہ سلفیت ایک تحریک تھی، مذہب نہیں تھا، یہ مذہب بنایا ہے ابن تیمیہ نے 7ویں صدی ہجری جو ہے اس میں، ورنہ یہ ایک تحریک تھی، اس کا عنوان یہ تھا کہ ہم نے دین میں کافی بدعتیں شامل کر دی ہیں، نئی چیزیں آ گئی ہیں تو واپس جائیں، اور رسول اکرم کے دور میں اور پھر صحابہ کے دور میں اور تابعین اور تبع تابعین کے دور میں جا کر دیکھیں کہ اسلام کی کیا صورتحال تھی، وہی اسلام جو ہے وہ ہمارے لیے مثالی اسلام ہے۔ تو یہ ایک تحریک تھی اس حوالے سے۔ یہ جب 7ویں صدی ہجری میں ابن تیمیہ آتا ہے تو اس نے اس تحریک کو ایک مذہب بنا دیا، باقاعدہ اس کے جو ہے اصول و ضوابط جو ہے متعین کر کے، اور پھر جو ہے وہ یہ ابن تیمیہ تو 7ویں صدی ہجری کا ہے، اور اس کو خود جو ہے کوئی زیادہ کامیابی نصیب نہیں ہوئی، اپنی زندگی میں کوئی زیادہ کامیاب نہیں ہوا۔ پھر 12ویں صدی ہجری میں یہ محمد ابن عبد الوہاب آتا ہے، اور اس نے دیکھا کہ یہاں پہ سعود خاندان ہے جو کہ اس وقت جو ہے وہ ایک ڈاکو خاندان تھا، ایک جس کو کہتے ہیں کہ بہرحال مارنے والا خاندان ہے، اس کے ساتھ اتحاد کیا، اور مسلمانوں سے لڑنے کے لیے ان کو ایک ایسا نظریہ چاہیے تھا جو باقی مسلمانوں کو کافر قرار دے، مشرک قرار دے، تاکہ اس کے خلاف لڑنا جو ہے وہ عام لوگوں کو دھوکہ دینا آسان ہو جائے۔ تو انہوں نے پھر ابن تیمیہ کے وہ قوانین لیے اور اس کو اور زیادہ سخت انداز میں جو ہے وہابیت نے پیش کیا، وہابی
सलफ़ियत बुनियादी तौर पे मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की जो तहरीक है उसको कहा जाता है। सलफ़ियत एक तहरीक है, लेकिन इसको मज़हब बना दिया फिर इब्न तैमिया ने। ये सूरत हाल इस तरह से। क़िबला आखिरी सवाल है, क्या जैसे इराक़ में मकाम मुक़द्दसा की हिफाजत, क्योंकि तारीख़ में ये गुज़रा है कि उनके भी दूसरे मकाम मुक़द्दसा शहीद किए गए थे, वहाँ की आवाम ने कुछ रिएक्शन दिखाया, क्या सऊदी में अभी तक आवाम इसके ख़िलाफ़ कोई रिएक्शन के लिए तैयार है, आमादा है, या वहाँ पे कुछ ऐसा अमल हो रहा है कि नहीं? आप अगर सऊदी तारीख़ देखें तो अब तो खुल के जो है चीज़ें सामने आ गई हैं। उनका मुल्क जो है वो कितना ज़ालिमाना उसका मुआशरा होगा कि जिस मुल्क का सफारत खाना किसी और मुल्क में, जबकि मुल्क भी जो है वो तुर्की है, दूसरा मुल्क है, वहाँ पे उसका सफारत खाना है। सफारत खाने का मतलब ही सफारती बातें होता है, लेकिन अपने मुखालिफ को वहाँ पे बुलाया जाता है और उसके जिस्म के टुकड़े किए जाते हैं। और आज तक उन्होंने लाश नहीं दी, आज तक जो है वो पता नहीं है कि उसकी लाश कहाँ गई, और न ये मालूम है कि जी ये हुक्म किसने दिया था, कोई पूछने वाला नहीं है। जब उनकी जो है वो मुखालिफिन के साथ अपने मुल्क से बाहर का ये है, तो अंदर क्या होगा? अंदर जो भी आवाज़ उठाता है हुक्म हो जाता है, पता ही नहीं पड़ता कहाँ है। इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा शिया और सुन्नी जो है अफराद मुसलसल गुम होते रहे हैं, और उनका जो वजूद है उनका कोई पता नहीं है कि उनको कहाँ रखा गया, कहाँ कत्ल किया गया, कहाँ दफन किया गया, कोई पता नहीं है। इसलिए एक ज़ालिमाना हुकूमत है जो कोई जो है वो अखलाकियात को नहीं जानती, कोई जो है उसके अंदर नरमी नहीं है। वही यजीदियत के जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके साथ जो आले रसूल है, उनको कत्ल करने से कोई पीछे नहीं हटता, तो ये भी उसी नफ्सियात के मालिक जो है वो अफराद हैं। इसलिए कि उसी को जो है ये फॉलो करते हैं, बादशाहत मुआविया और यजीद की फ़ॉलो करते हैं। इसलिए इनके अंदर में एक इंसान की इज़्ज़त, आबरू, उनका खून और एहसास और हमदर्दी और रहमदिली, ये इनके अंदर पाई नहीं जाती। इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।